أما بعد من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ حضرات محترم، آج ہم اللہ کی توفیق سے اپنے سبق کا آغاز 16واں پارہ سورۃ مریم اور اس کی آیت نمبر 34 سے کرتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں ہم نے وہ عظیم معجزہ جو اللہ نے اپنی بندی سیدہ مریم علیہ السلام پر فرمایا تھا اس کا تذکرہ کیا کہ ان کے ہاں بغیر باپ کے اللہ نے بیٹے کو پیدا کیا جن کا نام عیسیٰ بن مریم تھا۔ ان کے متعلق یہود کے نظریات بہت برے، وہ نعوذ باللہ ان پاک باز مقدس اور مطہر عورت پر تہمت لگاتے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو وہ ایسا شخص کہتے کہ یہ ولد الزنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور اس کے مقابلے میں عیسائی جو تھے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کے 3 قسم کے عقیدے تھے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائیوں میں سے ایک گروہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 مل کے اللہ بنتے ہیں، ان 3 میں سے تیسرے عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور کسی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مسیح ہی اللہ ہے۔ عیسائیوں نے اس معاملے میں غلط کیا اور یہود نے اس معاملے میں بدتمیزی کی۔ یہ دونوں کی باتیں غلط ہیں۔ اللہ اس واقعے کو بیان کر کے کہتے ہیں ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ جو بیان کیا ہے عیسیٰ بن مریم یہ تھے، وہ کلمت اللہ اور روح اللہ ہے، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اور انہوں نے یہ اپنے متعلق گواہی دی انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اس کے باوجود یہ لوگ نہ سمجھے، کہا ذالک عیسیٰ ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی سچی بات ہے جس معاملے میں لوگ شک میں مبتلا ہیں۔ یعنی یہ جو قصہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ سیدہ مریم کا بیان ہوا ہے، یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ میں کل بھی عرض کیا تھا کہ اسماء نجاشی نے ایک تنکا پکڑ کے توڑا، کہا عیسیٰ اس سے بھی زیادہ نہیں تھے جو یہ بیان کیا گیا۔ یہی حقیقت ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام کے اندر بیان فرمائی ہے۔
پھر اللہ رب العزت کہتے ہیں ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اولاد بنائے۔ اولاد کی تو اسے چاہت اور حاجت ہوتی ہے جس نے جوانی پھر بڑھاپے میں جانا ہے، ارذل العمر تک پہنچنا ہے، اور اسے اپنی اولاد کا لاٹھی بننے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کوئی طاقت بنے۔ لیکن اللہ تو ان ساری چیزوں سے پاک ہے، سبحانہ، وہ پاک ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے اذا قضا امرا ان یقول له کن فیکون، اگر وہ کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں کہتے ہیں ہو جائے، وہ ہو جاتا ہے، اس کا کوئی کام رک ہی نہیں سکتا، اسے اولاد کی، اسے اپنے معاونین کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ کے تو حکم سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ پھر کہا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ۔ اب یہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اپنی ذات کے متعلق کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور دوسری بات یہ کہی کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، اللہ جو ہے یہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کیا مطلب؟ میں رب نہیں ہوں، اللہ میرا رب ہے۔ جس طرح تمہارا رب اللہ ہے اسی طرح میرا رب بھی اللہ ہے۔ ان اللہ ربی وربکم، اس لیے فاعبدوا، اسی کی عبادت کرو۔ پیچھے بھی ہم یہ پڑھائے ہیں کہ مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا جب تک زندہ رہوں۔ ھذا صراط مستقیم، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یہی سیدھا رستہ ہے۔ ان ساری باتوں کو، ان معجزات کو دیکھنے کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کی گود کے اندر بات کرنا اور اپنے متعلق گواہی دینا، اللہ کے متعلق یہ بات کرنے کے باوجود فاختلف الاحزاب من بینہم، عیسیٰ کے ماننے والوں نے ان معاملات میں اختلاف کیا، ہر بندے نے اپنی الگ راگنی گائی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فویل للذین کفروا، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے احکامات کا انکار کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات جو تھی اس میں کفر کیا۔ من مشہد یوم عظیم، جس دن یہ عظیم دن کے اندر حاضر کیے جائیں گے اس دن ان کے لیے ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے اسمع بہم وابصر، اس وقت یہ بہت سنیں گے اور بہت دیکھیں گے، لیکن یوم یاتوننا، جس دن یہ دن آئے گا، لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، اس دن ظالم لوگ جو ہیں یہ بٹکے ہوئے ہوں گے ظاہر۔ آج اللہ فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، انہیں ڈراؤ اس حسرت کے دن سے، اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، جس دن ان کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اس وقت یہ غفلت کے اندر ہے اور ایمان نہیں لا رہے۔ اور یہ میرے بھائیوں صرف سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کی ہی بات نہیں، ہمیں یہ آیات اپنے اوپر بھی اپلائی کرنی چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کی کتنی بات مانتے ہیں، اس کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بات مانتے ہیں، یا ہم بھی سارا کچھ سمجھنے کے باوجود من مند بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا نحن نرث الارض، ہم ہی اس زمین کی ہر چیز کے وارث ہیں، ومن علیہا، اور جو زمین کے اوپر ہے سب کے وارث ہم ہیں۔
وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب لوگوں کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ لوٹ کے سب نے میرے پاس ہی آنا ہے، اور جب لوٹ کے اللہ ہی کے پاس جانا ہے تو آج اللہ کے احکامات کا انکار کرنے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے اور ان کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا قصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا قصہ سیدنا ابراہیم اور ان کے والد کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، جو انہوں نے اپنے باپ کو دعوت دی، اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو آئندہ مجلس میں عرض کروں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔